بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، جس میں سے ہم نے 2 احادیث اس سے پہلے پڑھی ہیں پچھلے ہفتے میں۔ آج جو ہماری تیسری حدیث مبارکہ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ ایاکم اور بچو، والظن بدگمانی سے، ان الظن بے شک بدگمانی، اکذب الحدیث جھوٹی ترین بات ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گمان کیا ہے؟ گمان یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں سوچیں، کسی چیز کے بارے میں یہ خیال کریں کہ یہ ایسا ہے جب کہ وہ ایسا نہیں ہو۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں ہمیں کلیئر کٹ پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اس کے بارے میں اپنے ذہن میں خیال لاتے ہیں، یہ گمان کرنا۔ مثال کے طور پر ہم کوئی چیز دیکھ نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال جو حدیث بتائی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس سے میں یہ بات کروں کہ مثال کے طور پر 2 آدمی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نظر تو وہ آ رہے ہیں لیکن ہمیں ان کی بات نہیں سن رہی کہ وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر تو وہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں تو ہم ان کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ ہماری تعریف کر رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہوں گے یا میرے بارے میں برائی بیان کر رہے ہوں گے، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں کلیئر پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنے طور پر اندازہ لگا رہے ہیں، اپنے طور پر سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ بات کر رہے ہوں گے، یہ گمان ہے۔ یعنی ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں، لیکن ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہوں گے۔ اب اس میں اگر بری سوچ ہم رکھتے ہیں، مثال کے طور پر 2 آدمی بیٹھے بات کر رہے ہیں تو ہم آپس میں بیٹھے سوچ رہے ہیں، ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں یہ یقیناً میری برائی ہی بیان کر رہے ہوں گے، تو یہ بدگمانی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بندے بیٹھے وہ جی میری تعریف ہی کر رہے ہوں گے، تو یہ گمان ہے، اچھا گمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمان کرنے سے بچو، کسی چیز کے بارے میں جب تک کلیئر کٹ پتہ نہ ہو اس وقت تک اس چیز کے بارے میں کوئی ایسا سوچو نہیں۔ کیوں؟ ان الظن، کیونکہ بے شک جو گمان کرنا ہے، اکذب الحدیث جھوٹی ترین بات ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ہم اپنے طور پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے انہیں ایک کمرے میں سے، ایک گھر میں سے روشنی نظر آئی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ روشنی کیوں اس وقت ہو رہی ہے، رات کی تاریکی میں اس وقت روشنی کیوں ہے؟ آپ جو تھے وہ وہاں سے دیوار پھیلاندی اور اندر چلے گئے۔ دیوار پھیلاند کے اندر گئے، اندر سے جا کے کھڑکی میں سے دیکھا کہ اندر روشنی ہو رہی ہے، اندر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ پر سر رکھ کر ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اور وہ آدمی اس عورت کے منہ میں ایک سرخ رنگ کا محلول جو ہے وہ اس کے چمچے سے پلا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا جو گمان کیا کہ یہ آدمی اس عورت کو شراب پلا رہا، آپ نے دروازہ کھولا اس کا اور اندر داخل ہو گئے اور اس آدمی سے کہا کہ میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں، تم اس طرح کی برائی کر رہے ہو یہاں پر۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ بدگمان ہوئے ہیں، آپ نے میرے بارے میں برا سوچا ہے، یہ عورت میری بیوی ہے، یہ بہت سخت بیمار ہے اور میں اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ اٹھ کر بیٹھ سکے، تو میں نے اس کو اپنی ٹانگ پر اس کا سر رکھ کے اس کے منہ میں دوائی ڈال رہا ہوں، یہ میں دوائی ڈاکٹر سے لے کے آیا ہوں تو یہ اس کے منہ میں ڈال رہا ہوں، تو کوئی میں برا کام نہیں کر رہا۔ آپ کو بدگمانی ہوئی ہے، آپ کو بدگمانی ہوئی ہے، آپ اس طرح کوئی ایسی، بلکہ الٹا آپ نے جو گناہ کیا ہے کہ آپ بغیر اجازت میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور میرے بارے میں آپ نے برا سوچا۔
تو یہ بدگمانی حالانکہ اصل چیز ایسی نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ چیز پتہ چلی تو آپ اس بات پر بہت شرمندہ ہوئے۔ آپ نے اس سے معذرت کی اور فرمایا کہ میں واقعی یہی چیز سمجھا تھا، لیکن تم اس کے معاملہ اس کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدگمانی ہے، اس سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ حجرات میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان کرنے سے بچو، کیونکہ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ بہت گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں تو یہ ہماری برائیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آج کی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، من جس نے حمل اٹھایا علینا ہم پر السلاح اسلحہ، فلیسا تو وہ نہیں ہے منا ہم میں سے، یعنی جس آدمی نے ہمارے اوپر یعنی مسلمانوں کے اوپر اسلحہ اٹھایا، فلیسا منا تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ اٹھانے کی مذمت کی ہے، ممانعت کی ہے، اور اسلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامتی میں رہیں۔ اب اسلحہ اٹھانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی بندوق یا پستول یا کوئی اس طرح کی گن اٹھائی جائے تو وہی اسلحہ۔ اسلحہ یہی اٹھانا ہے، کسی کے خلاف بات کرنا یہ بھی اسلحہ اٹھانے کے برابر ہے، کسی کے خلاف غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا وہ بھی اسلحہ کے برابر ہے، کسی کے خلاف لکھنا، جس طرح کہ ہمارے جو صحافی صاحبان ہیں وہ لکھتے ہیں، دوسرے کے خلاف کیچڑ اٹھالتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کسی کے خلاف لکھنا یہ بھی اسلحہ اٹھانے کے برابر ہے، کسی کے خلاف غلط ریمارکس دینا یہ بھی اسلحہ اٹھانے کے برابر ہے، کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کی عزت پر حرف آتا ہو وہ بھی اسلحہ اٹھانے کے برابر ہے۔ یعنی ہر ایک چیز جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو اس چیز کے اوپر اس پر عمل پیرا ہونا یہ مسلمان کے اوپر اسلحہ اٹھانے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری ہماری حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مشہور احادیث میں سے ایک حدیث کہ لا یؤمن احدکم، لا نہیں یؤمن ایمان لاتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، حتیٰ یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں، احب الیہ، احب سب سے پیارا، الیہ اس کے لیے، من والدہ اس کے والد سے، و ولدہ اور اس کے بیٹے سے، والناس اجمعین اور تمام کے تمام لوگوں سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر ہو جاؤں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب سے زیادہ آپ کو پیارا سمجھتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ کو پیارا نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر تمہارا پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے، منہ نیچے کر کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے، تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر سر اٹھا کے کہنے لگے کہ حضور اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یعنی یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے یا تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔
کرو، تو اس کے لیے ضروری ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری بات مانو، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو، میری جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرو۔ اور دوسری جگہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر کوئی آپ کو اپنا منصف، آپ کو اپنا رہنما، آپ کو اپنا ہادی نہیں مانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کسی مومن ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صحابہ کرام کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو وہ کئی کام ایسے کرتے تھے جو کہ نہیں۔ اب جس طرح غزوہ خندق کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود کی کڑیاں چبھ گئیں، آپ کے چہرے مبارک سے، پیشانی سے خون نکلنے لگ گیا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے فوراً آپ کے اپنا ہاتھ آگے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرنے سے بچایا۔ اس خون کو آپ نے فرمایا کہ ان کا مجھے نام ذہن میں نکل گیا، اور انہوں نے خون اپنی ہتھیلی پر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو اس طرح منہ سے چاٹ لیا، پی لیا۔ آپ نے فرمایا تھوک دو، خون حرام ہے۔ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی کہ حضور میں آپ کے خون کو زمین پر نہیں گرنے دے سکتا، یہ آپ کا خون ہے، میرے لیے قابل احترام متبرک۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں تھوک دو، انہوں نے کہا نہیں حضور میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے اس معاملے پہ خاموشی اختیار کی، یعنی آپ نے اس کے بعد پھر کچھ نہیں کہا۔ تو یہ چیز ایسی تھی کہ اس آدمی نے یہ نہیں سوچا، اس صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ خون حرام ہے۔ اس نے کہا نہیں، خون کس کا ہے؟ جس نے ہمیں حرام اور حلال سکھایا، جس نے ہمیں سب چیزیں بتائیں، یہ اس کا خون ہے۔ تو اس نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور آپ کی جو اپنے جان سے زیادہ پیارا سمجھنے کی جو چیز تھی اس چیز پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت جو ہے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔